اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یوں ہے کہ میں نے 3 بجے کلاس سٹارٹ کر کے 20 منٹ انتظار کیا ہے۔ کل سے میں نے شارپ 3 بجے کلاس شروع کر دینی ہے۔ کوئی آئے، ان کے جیسے آن لائن بھی جوائننگ ابھی کم ہے، تو آئیں نہ آئیں، پتہ ہے کیوں؟ پھر ٹائم میرا بھی سب طرف لیٹ ہو جاتا ہے۔ آج ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس واضح کتاب کی، اس روشن کتاب کی۔ وہاں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ان کی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جو ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ اِنَّا بے شک انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، قرآن کو عربین، عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ قرآن مجید کے اول مخاطب عرب تھے تو ان کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن عربی میں اترا۔ تو عربوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم وضاحت سے سمجھ سکو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو عربی میں آیا، عربوں کے لیے آیا نہیں، کہ قرآن اس لیے عربی میں آیا تو ایک ہی زبان میں آنا تھا نا، باقی پھر باقی زبانوں میں تو ٹرانسلیٹ ہوتا۔ فرض کریں کہ اگر برے صغیر میں آتا تو فارسی میں، یہ سنسکرت میں آ جاتا۔ پہلے برے صغیر کی زبان سنسکرت رہی ہے، پھر فارسی ہو گئی، اب اردو ہو گئی ہے، تو ایک ہی زبان میں آتا نا، پھر باقی زبانوں والوں کو تو نہیں آنا تھا۔ تو جس بھی قوم پر کتاب عموماً آتی ہے، ہوتا یہ ہے پہلے کبھی کوئی نبی پوری دنیا کی طرف نہیں آیا، ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف آتے تھے۔ تو جس علاقے میں وہ نبی آتے تھے اسی علاقے کی زبان میں کتاب آتی، یعنی کہ بدر صغیر پر جو نبی آئے ہوں گے ان پر آنے والی کتابیں سنسکرت میں آئی، یہود پر جو نبی آئے ان پر آنے والی کتابیں جو ہیں وہ عبرانی زبان میں آئی، اور فرنچ میں، انگلش میں، ان زبانوں میں بھی نبی آئے اور کتابیں بھی آئی ڈیفینیٹلی، وہ سنبھالی نہیں گئی تو آج ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ چائنیز میں جو نبی آئے ہوں گے چائنیز میں کتابیں آئی ہوں گی، جاپان میں جو نبی آئیں گے جاپنیز میں کتابیں آئی ہوں گی، پر وہ صرف اسی قوم کے لیے تھیں، تو ترجموں کی ضرورت پیش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یعنی 2 پہلو ہیں اس کے، اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی کتاب قرآن مجید کے اور دین کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ یہ عالمگیر ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے یونیورسل ہے، اور دوسرا کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور میسج نہیں آنا، تو فائنل میسج بھی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے بھی ہے۔ اب چونکہ پوری دنیا کے لیے ہے تو ظاہری بات ہے عربی سب کو نہیں آتی، تو جو پھر غیر عرب ہے ان تک اس کو پہنچانا عربوں کا ذمہ تھا۔ عرب جو تھے ان کا ذمہ تھا کہ عربی کو لوگوں تک قابل فہم بنا کر پہنچائیں، یعنی کہ قرآن کی ٹرانسلیشنز پہنچائیں، عربی زبان کے سیکھنے کا اہتمام کریں، لوگوں کو ان کی زبانوں میں فیسیلیٹیٹ کریں، جو کیا بھی، ایسا نہیں بہت یہ کام ہوا الحمدللہ۔ تو کسی بھی زبان میں آتا تو یہ مسئلہ تو پیش آنا تھا، کیونکہ جب انٹرنیشنل لیول پر ایک ہی نبی آ رہے ہیں تو پھر زبان کا پرابلم تو پیدا ہونا ہی تھا۔ تو اللہ نے عربوں کو چنا تو قرآن عربی میں آ گیا۔ نحنو، ہم نقصو بیان کرتے ہیں اسے، علیکا آپ پر، احسن القصص بہترین قصوں میں سے، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں قصوں میں سے، بما اس وجہ سے کہ اوحینا وہی کی ہم نے، الیکا آپ پر، حاضر قرآن یہ قرآن، وا اور ان کنتا بے شک تو تھا، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین غافلوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے آج ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، کیونکہ ہم آپ پر قرآن اتار رہے ہیں اور قرآن اترنے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے۔ یہود کے پاس کفار مکہ کا ایک گروہ گیا، یعنی کہ کفار مکہ نے اپنے نمائندے بھیجے، انہوں نے یہود سے مدد مانگی کہ ہمارے درمیان ایک بندہ نبوت کا دعوے دار ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے
लाजवाब करें, तो हमें मदद दो. تو یہود نے کہا کہ اس سے سوال پوچھو یوسف کے بارے میں, بلکہ یوسف کا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا سوال پوچھو کہ یہود مصر میں کیسے آئے, مصر سے کیسے نکلے. آپ ظاہر ہے یہ یہود کی تاریخ تھی, عربوں کو اس کا پتہ نہیں تھا. جیسے آپ بڑے صغیر میں رہتے ہیں پر ہندوؤں کی تاریخ کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ رام کب آئے, کرشن کب آئے, یا کیا کہانی ہے, آپ کو نہیں پتا. علماء کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے. تو عربوں کو بالکل علم نہیں تھا, بس ایک موٹی موٹی تاریخ پتا تھی یہود کی. تو یہود کہنے لگے کہ اس سے پوچھو کہ یہود مصر کیسے گئے اور مصر سے کیسے نکلی. اور اس بات کو چیک بنایا آپ کے لیے. تو پھر اللہ پاک نے سورہ یوسف پوری اتاری, یہ پورا اکٹھا آیا ہوا خطبہ ہے, یہ پوری اکٹھی نازل ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہترین قصہ. آپ اس قصے سے پہلے واقف نہیں تھے, اب ہم قرآن اتار رہے ہیں, اب ہم آپ کو قرآن کے ذریعے ٹیچ کر رہے ہیں. اس قال یوسف لابیہ, یاد کرو وہ وقت جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا. اب یہاں پر شجرہ ذہن میں رکھیے گا. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور ان کے بیٹے یوسف. حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے یعقوب اسحاق تھے, اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں. یعقوب جو ہیں وہ اپنے دادا کی گود میں پلے, اور مسجد اقصی کی بنیاد اصل میں حضرت یعقوب نے رکھی تھی. انہوں نے سادہ سا کمرہ بنایا تھا مٹی وغیرہ سے. حضرت سلیمان نے اس کی وہ عظیم الشان تعمیر کی ہیرے جواہرات لگا کر, لیکن بنیاد اس کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی. پھر حضرت اسحاق جو تھے نا, انہوں نے, یہ فلسطین میں رہتے تھے, انہوں نے فلسطین کے سرحدی علاقے میں ایک زمین خرید لی تھوڑی سی, تو وہاں شفٹ ہو گئے. تو حضرت یعقوب بھی وہیں رہے. حضرت یعقوب کی 2 یا 3 بیویاں تھیں اور ان کے 10 بچے تھے, غالباً 2 تھیں, یعنی کہ تھوڑا سا تضاد آتا ہے بیانات پہ. بہرحال 10 آپس میں سگے تھے اور 2 جو تھے یہ آپس میں سگے تھے, زیادہ صحیح بیان یہی ہے. تو 10 بھائی ایک ماں سے تھے اور 2 بھائی ایک ماں سے تھے, اور یہ 2 سب سے چھوٹے تھے, حضرت یوسف اور پھر بنیامین, باقی 10 ان سے بڑے تھے. سکون سے رہتے تھے, کوئی گھر میں مسئلہ نہیں تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پیار بہت کرتے تھے, بس یہ ہے ایک ریالٹی کہ حضرت یوسف سے پیار بہت کرتے تھے, یوسف اور بنیامین سے. دیکھیں اس میں ایک سے زیادہ ریزنز ہے نا. ایک ریزن تو یہ بھی تھی کہ وہ چھوٹے تھے, چھوٹے زیادہ لاڈ لے جاتے ہیں. حالانکہ میں اپنی تینوں پوتیوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں, کبھی میں نے ان میں چیز دے کر دینے میں فرق نہیں کیا, لیکن ویسے جو چھوٹی ہے وہ زیادہ لاڈو ہوئی ہے, کیونکہ ظاہر وہ بڑی ہو گئی ہے, وہ چھوٹی ہے. تو یہ چیزیں نیچرلی تھوڑی سی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر کچھ انسان کا اپنا اسلوب بھی ہوتا ہے, جیسے ایک بچہ لاپرواہ ہے, ایک بچہ پیار کرنے والا ہے, تو اس سے فرق پڑتا ہے نا. اب فرض کریں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے 2 بیٹے ہیں سائم اور سبحان. تو لیٹ سپوز کہ سائم آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امی دوائی لی, کچھ فرق پڑا, اچھا چلے آپ آرام کریں, چلے گئے. سبحان آتے ہیں, وہ آپ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو پوچھتے ہیں, سر دبا رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں, ہاتھ دبا رہے ہیں, امی کچھ بنا کے لا دو, امی چائے بنا دو. تو آپ کو نیچرلی سبحان پہ پیار آئے گا نا. تو یہ نیچرل جسٹر بھی ہوتے ہیں, نیچرل جسٹر بھی ہوتے ہیں. ابھی کل چھوٹی سی بات ہے کہ میرا جوتا بیڈ کے نیچے چلا گیا, تو میں نے کہا کہ میرا جوتا نکال دے میرا, تو اس نے پیر سے نا کھڑے کھڑے ایک جوتا ایسے نکال کے میری طرف وہ پش کر دیا. تو اتنے میں ماما کہتی میں نکالوں گی میں نکالوں گی, تو وہ بیٹھی ہے, اس سے میرا جوتا نکالا اور اٹھا کے لا کے میرے پیر کے آگے رکھا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جسٹر آپ کو محبت شو کراتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے قدرتی طور پر آپ کو پیار آتا ہے. یہی بات ہے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, یہ بڑے ہو گئے تھے. ابھی پرسوں ویسے ہی چھوٹی سی وہی, یہ آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا, آپ کے گھروں میں بیٹھا پڑا ہوا علم ہے, حکمت ہے کہ نور الہدا بڑی ہوگی ماشاءاللہ, 11 سال کی ہو جائیں گی, اب 10 پلس کی ہو گئی. تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے لاڈ نہیں کرتی, دیکھ لیں سارا لاڈ ماما کو کرتی. میں کہا بیٹی اب آپ بڑی ہو گئی, آپ کو یہ اچھا لگتا ہے میں آپ کو گودوں میں بٹھاؤں, اب آپ بڑی ہو گئی. اور خود بھی وہ اپنی لگی رہتی ہے, یہ چیز بنا وہ چیز بنا, اپنی زندگی ہو گئی ہے.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے, شادیوں والے ہو گئے تھے, ان کئیوں کے تو بچے تھے. یوسف 10 سے چھوٹے تھے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ سب سے بڑے بھائی کم از کم بھی 10 سال تو بڑے تھے ان سے, کم از کم, حالانکہ زیادہ ہی تھے. تو یہ لوگ بالکل ینگ تھے, اور یوسف اور بنیامین چھوٹے بچے تھے. تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے وہ بڑے تھے, سمجھدار تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ چھوٹے بچوں کی تربیت پہ تھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا کردار بھی تھا, ان کا جسٹر بھی تھا, فرق تو تھا نا, جس کو حضرت یعقوب فیل کرتے تھے. یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضرت یعقوب کی توجہ یوسف پر زیادہ تھی. بعض یہ کہتے ہیں کہ یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھی. نہیں, والدہ فوت نہیں ہوئی تھی. پتہ ہے کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک سورج, ایک چاند اور 11 ستارے, تو جس دن وہ آئے ہیں مصر میں, انشاءاللہ آپ اگلے پارے میں پڑھیں گے, تو حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا, اور ایک تو ماں باپ دونوں کا ہے, دونوں کو تخت پر بٹھایا. اگر والدہ فوت ہو گئی تھی تو پھر کون تھے جن کو بٹھایا؟ اور دوسری بات یہ بیان ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. بیٹھ جاؤ, آنکھ کھینچی ہوئی آپ. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اما ابا بھائیوں نے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. تو اگر والدہ فوت ہو گئی ہوتی تو پھر ان کا تو تذکرہ نہ ہوتا. لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے. یہ اصل میں نا لوگ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشچن ریز کیا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بچوں میں فرق کیوں کیا؟ بھائی فرق کوئی نہیں کیا. فرق تو تب ہونا کہ آپ ایک کو چیز زیادہ دیں اور ایک کو کم دیں. محبت کا تعلق الگ ہے. محبت دل کی کیفیت ہے. کوئی آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کو ایک جیسا رکھتے تھے, مگر آپ کو پیار اما عائشہ سے زیادہ. تو یہ دل کے معاملے ہیں. بالکل اسی طرح میں نے جیسے اپنی بچیوں کا کہا, یہ تینوں بچیاں میرے لیے ایک جیسی ہیں. یہ وہی بات ہے کہ دایاں ہاتھ اچھا کہ بایاں, دونوں ایک جیسے ہیں. اور آج تک میں نے کبھی چیز لے کر دینے میں, کھانے کی چیز بھی کبھی فرق نہیں کیا, ایک جیسی سب کو. لیکن ویسے اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے امامہ زیادہ پیاری ہے. وہ میرے دل کی کیفیت ہے, مجھ سے محبت ہی بہت کرتی ہے, اور خود میں بھی اس سے کرتی ہوں الحمدللہ. یہ نیچرل ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ ایکسکیوزز لانے کی ضرورت نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام بھی انسان تھے. تو فرسٹ آف آل اللہ نے یوسف کو بنایا ایسا تھا کہ وہ محبت لیتے تھے سب کی. ہوتی ہے نا بعض بچے جن کو سب کو پیار آتا ہے, تو وہ تھے ایسے. دوسرا پھر ان کی عادات اور کردار بھی ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا, اور یہ آزمائش بھی تھی بھائیوں کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دے دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے, سب کچھ تو بڑے بھائیوں کے پاس تھا. تو یہ جی نیچرل ہے. لہٰذا کوئی ناانصافی نہیں تھی. اور اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں بالکل ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. یاد کرو وقت جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا. اب یہ بات شروع ہی واقعے سے ہوتی ہے نا, کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال کے بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا, یا ابتی, میرے پیارے ابا جان, انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے ہیں, والشمس, سورج ہے, والقمر, چاند ہے, رأیتہم لی ساجدین, میں دیکھتا ہوں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کالا یا بنیا, حضرت یعقوب نے کہا میرے پیارے بچے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں سے اپنا خواب مت بیان کرنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھائیوں کا کھچا ہوا رویہ حضرت یعقوب کے نوٹس میں آ چکا تھا نا, ورنہ پہلی بات وہ یہ کیوں کہتے. تو ان کا رویہ یوسف کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, اور یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے تھے. تو یہاں سے دیکھیے اخلاقی فرق آ رہا ہے نا. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل صحیح تھے. ایک تو وہ بچے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اخلاق بھی زیادہ اچھے تھے. تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً منع کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا میرے بعد یہ اپنے بھائیوں کو جا کے بتائے گا. تو کہا کہ بیٹے ان سے بات نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, ایسا نہ ہو تمہارے خلاف چال چلے. انہیں چال کا بھی اندیشہ تھا, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ غصہ تھا. اچھا یوسف حسین بہت تھے, اپنے بھائیوں میں تو سب سے زیادہ حسین تھے, تو ان کو یہ بھی غصہ چڑھتا تھا کہ بھئی یہ زیادہ پیارا ہے, یہ سب کی توجہ لے لیتا ہے. تو اصل میں دیکھیں جو بھی گناہ ہے اس کے پیچھے تو شیطان ہے. شیطان ہمارے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے, اور جب ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو بات یوں ہی ڈالی جاتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے تو میرا حق مار رہا ہے, یہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو میرا حق مار رہا ہے, یہ زیادہ چھوٹا ہے تو میرا حق مار رہا ہے, یہ بڑا ہے تو میرا حق مار رہا ہے. بس اسی طرح ہم سوچتے رہتے ہیں. حالانکہ اصل میں کیا ہے,
جو نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم جن حالات میں ہیں اگر ہمارے ارد گرد یہ لوگ نہ بھی ہوتے ہم انہی حالات میں ہوتے, کیونکہ ہمارے لیے اس وقت میں ان حالات میں ہونا لکھا جا چکا تھا. تو کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اپنی پریشانی کے لیے, اس کو اللہ کی تقدیر ماننا چاہیے جو کہ تقدیر ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان الشیطان, بے شک شیطان, للانسانی, انسان کے لیے, عدو, دشمن ہے, مبین, کھلا. بے شک شیطان تو انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں, میں نے روانی میں کہہ دیا, اللہ کہتے ہیں, اللہ ہی کہہ رہے ہیں, اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول بیان کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا اپنے بھائیوں سے مت کہنا وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں, یاد رکھنا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کیا مطلب ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے, کہیں نہ کہیں وہ تمہیں پسند نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے کہ تم ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو. میں تمہاری وجہ سے انہیں نظر انداز کرتا ہوں. انہوں نے یہ ساری بات کھل کر نہیں کہی مگر اس کا معنی یہی ہے. تو یہ شیطان کی جو جیلسی, حسد, یہ شیطان پیدا کرتا ہے. تو شیطان ان کے دل میں فی الحال پیدا کر چکا ہے, تو لہٰذا ان سے مت کہنا, شیطان حسد کو اور بھڑکا دے گا. اسی لیے اگر آپ کو لگتا ہو, یقینی طور پر ایک تو گمان نہیں کرنا چاہیے, لیکن بعض اوقات چیزیں نظر آنے لگتی ہیں نا کہ کوئی کسی سے جیلس فیل کرتا ہے, تو پھر اس سے مت بیان کرے. دو باتیں, ایک تو اس کو بے وجہ تکلیف ہوگی, پہلی وہ تکلیف میں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا غصہ بھڑکے گا اور پھر وہ اور سے اور قدم اٹھائے. تو یہ بھی سیفٹی کا ایک طریقہ ہے. آج کل جو حسد بہت بڑھ گیا نا, اس کا ایک بڑا سبب یہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے. گندا سا کھانا بنائیں گے جو گھر والوں کو پسند بھی نہیں آئے گا, تو اس کی اچھی سی فوٹو بنا کے ڈال دیں گے اور سارے بیٹھ کے ایویں سڑتے رہیں. وَكَذَلِكَ, اسی طرح, يَجْتَبِيكَ, چن لے گا تجھ کو, ربو کا, تیرا رب, وَيُعَلِّمُكَ, سکھائے گا تجھے, مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث, باتوں کو سمجھنے کی توفیق. اللہ تیرا رب اسی طرح تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت کا علم دے گا, یعنی کہ تمہیں بڑا سمجھدار بنائے گا کہ تم باتوں کو سمجھ پاؤ. یہ بڑا اللہ کا فضل ہے جی کہ کسی میں اتنا فہم ہو کہ وہ لوگوں کو, ان کی باتوں کو, دین کو, اس کے مسائل کو سمجھ پائے. تو ڈیپتھ آف دا تھنگ تمہیں اللہ عطا کرے گا, وزڈم دے گا. وہ یتیم نعمتہ علیک, وہ پورا کرے گا تجھ پر اپنی نعمتوں کو, وعلی آل یعقوب, اور آل یعقوب پر بھی پورا کرے گا, کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, اسی طرح جیسے اس نے تیرے باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا. یعنی کہ اوپر کی طرف باپ نا, اصل باپ تو یعقوب تھے, پھر دادا اسحاق اور پر دادا ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بیٹے کہ اللہ کریم تمہیں نبی بنائیں, تم پر نعمت پوری کریں گے. نعمت پوری کرنا ہدایت دینا, تو اللہ تمہیں ہدایت دیں گے, نبی بنائیں گے, لیکن تم یہ بات کسی سے کہنا مت. ان ربک علیم الحکیم, تیرا رب علم و حکمت والا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یوسف کو تو یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا, یوسف علیہ السلام نے تو بتایا نہیں, یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا, مگر بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح پتا چل گیا. اب پتہ نہیں کیسے پتا چلا, ہو سکتا ہے کسی کے کان میں بات پڑ گئی ہو سکتا ہے والدہ نے بات کر لی ہو سکتا ہے نا دو مائیں تھی تو اپنی ماں نے جا کر دوسری کو کہہ دیا اور انہوں نے بیٹوں کو بتایا ہو سکتا ہے بنیامین نے جا کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کسی ملازم نے سن لیا ہو, کہہ دیا ہو, لیکن بات ان تک پہنچ گئی. تو بات کیا ہے, اصل جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. یوسف سے بکنا تھا, یوسف سے مصر پہنچنا تھا, یہ تقدیر ربانی تھی, یہ پوری ہونی تھی, اس کا کوئی نہ کوئی سبب نکلنا تھا. اگر یوسف بک کر نہ پہنچتے کسی اور طرح پہنچتے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر بننا ہی تھا, یہ لکھا جا چکا. تو جو لکھا جا چکا وہ ہو کے رہنا. ہاں اس کے ہونے کے اسباب کئی ہو سکتے تھے, اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکیں گے, نہیں, یہ ان کا ذاتی فعل تھا. ہاں یوسف کا مصر پہنچنا لکھا تھا, بھائی نہ کرتے کچھ اور ہو جاتا, کوئی اغوا کر لیتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. گناہ ہم اپنی مرضی سے چن کر فیصلہ کر کے کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی کوئی پہنچتا ہے اور جس مقام تک وہ اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے وہ لکھا جا چکا ہوتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جانا تو طے تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش بھی طے تھی, بس اس کا سبب یہ بنتے بچے یا نہ بنتے یہ ان کے ہاتھ میں. بہرحال انہوں نے دوسرا راستہ چنا. تو تدبیر ضرور کریں, تدبیر ضرور کریں, لیکن فائنل وہی ہوگا
जो उसको मंजूर हो, फिर उस पर भरोसा करें, और फिर जो भी फैसला उसका हो परेशान ना हो, उसी में से खैर निकलेगी। इस कालूला यूसुफू, जब उन्होंने कहा बेशक यूसुफ व अखूहू, और भाई उसका, अहब्बु ज्यादा महबूब है, इला अबीना, हमारे अब्बा को, मिन्ना, हमसे। अब वो आपस में इकट्ठे हुए, कहने लगे यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा को ज्यादा प्यारे हैं, वनहनु उसवतुन, और हम तो एक पूरा गिरोह है। इन्ना अबाना लफी दलाली मुबीन, बेशक हमारे वालिद सख्त गलती पर है। दलाल कहते हैं ना गुमराही को, तो गुमराही ये वो वाली गुमराही नहीं कह रहे कि अब्बा गुमराह है, मतलब ये है कि अब्बा को तो समझ ही नहीं आती। हम 10 भाई हैं, वो 2 हैं, हम जवान हैं, वो बच्चे हैं, हमारे अब्बा उन्हें हम पर फोकियत देते हैं। तो अब्बा को समझ ही नहीं आ रही इतनी मोटी सी बात कि नफा किस में है, 10 बेटों में कि 2 बेटों में। वो ये कहना चाहते थे। ये जो बात कही जाती है ना, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया, किसी तरह ख्वाब का पता चला, और फिर वो दुश्मन हुए। दुश्मनी तो उनके दिलों में पहले ही थी। ख्वाब पता चला कि नहीं चला पता नहीं, हमें ये भी नहीं वैसे पता। लेकिन बात ये है कि रफ्ता 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 वो बहुत बदजन हो गए थे यूसुफ से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने और करीब कर दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो वो इस बात से बड़े ना अपसेट हो गए, और इसलिए फिर उन्होंने फैसला किया, इक्तुलू यूसुफा अभी तरह कत्ल कर दो यूसुफ को, या फेंका उसे अर्जन दूर के इलाके में, यखलू लकुम वजहू अबीकुम, खाली हो जाए तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए, वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और उसके बाद तुम नेक अफराद बन जाए। यानी पहले भी उन्होंने कोई बुराई नहीं की थी इससे पहले, सिर्फ यही एक मसला था हसद का, और अब उसको प्रैक्टिकल शक्ल दे रहे थे। तो कहने लगे कि यूसुफ हट जाए ना तो अब्बा हमसे प्यार कर लेंगे, तो या तो यूसुफ को मार देते हैं या किसी दूर छोड़ आते हैं कि यूसुफ अब्बा की नजरों से दूर हो जाए, तो अब्बा यूसुफ को भूल जाएंगे और बस हम ही पर तवज्जो देंगे। तो हम पहले भी हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम आइंदा भी हम इस्तिगफार कर लेंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। काला काइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, ला तक्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल ना करो। ये इनका बड़ा भाई था, इसका नाम था यहूदा, इसी की नस्ल यहूदी कहलाई, और इतनी बरकत हुई इसकी नस्ल में कि सब पर गालिब आ गई। तो फिर बनी इसराइली और यहूदी गोया के एक लफ्ज बनकर रह गया। तो ये कहने लगे बड़े भाई यहूदा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, व अल्कुहु फी गयाबत जुब्बी, अंधे कुएं में फेंक दो। यानी अंधा कुआं कहते हैं इतने गहरे कुएं को जिसमें आप देखें तो पानी भी सतह भी नजर नहीं आती। तो वो कहने लगे किसी गहरे कुएं में फेंक देते हैं। यल्तकितहु बाद सय्यारती, कोई काफिला उसे निकाल कर ले जाएगा, इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम्हें यूसुफ से पीछा छुड़ाना ही है। यानी वो कहने लगे अगर यूसुफ को हटाना ही है तो कत्ल ना करो, उसको कुएं में फेंक देते हैं। इस पर सबके इत्तफाक राय हो गया। कालू या अबाना मालका ला तामन्ना अला यूसुफा, आए अपने अब्बा के पास, कहने लगे अब्बा जान आपका क्या यानी है मामला, आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। यानी कि यूसुफ को भेजते नहीं थे ना भाइयों के साथ, इन लोगों के घर से दूर चरागाह थी जहां बकरियां और जानवर चराने लेके जाते थे। तो कहने लगे यूसुफ को भी भेजे हमारे साथ, इन्ना लहू लनासिफून, हम उसका ख्याल करने वाले हैं, खैर खा है उसके। अरसिलहु माना गदन, कल भेजिए उसे हमारे साथ, यार ता खूब खाए, व यलब खेले, व इन्ना लहू लहाफिजून, हम उसकी हिफाजत जरूर करेंगे। कौला, कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी ला यहज़ुननी, मुझे इस बात से गम लगता है, मैं इस बात को सोचकर दुखी हो जाता हूँ, अंता साबू बिही, कि तुम उसे लेकर जाओ, वह अखाफ, और मुझे डर लगता है अन याकुलहु ज़ीबू, से भेड़िया खा जाए, वान तुम अन्हु गाफिलून, और तुम इस बात से गाफिल रह जाओ। बहाना बनाया उन्होंने, वो बेटों को साफ नहीं कहना चाहते थे कि तुम सड़ते हो तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो और खराबी नहीं करना चाहते थे। तो सच को छुपा लेना झूठ नहीं होता, बाज़ औक़ात हालात का तकाजा होता है कि इंसान सच को छुपा लेता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, वो भी छुपा दे, और जो उन्होंने कहा वो झूठ नहीं था, ये भी तो एक अंदेशा है ना कि छोटा भाई है, छोटा लड़का है, और भाइयों की तवज्जो हट जाए तो भेड़िया खा जाए। तो उन्होंने असल रीजन नहीं बताई, जो सेकंड थॉट्स उनको परेशान करती थी, उन्होंने उसमें से एक रीजन दी कि मुझे इस बात की परेशानी होती है कि तुम यूसुफ को लेकर जाओ, फिर तुम्हें पता ना चले, तुम उसकी तरफ से बेख्याल हो जाओ, गाफिल हो जाओ, अपने कामों में लग जाओ, तो उसे भेड़िया ना खा जाए। कालू कहने लगे लाइन अकलहु ज़ीबू,
اگر بھیڑیا کھا جائے ہمارے بھائی کو، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ جبکہ ہم تو ایک پورا جتھا ہے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ہم تو گئے گزرے لوگ ہو گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ جب وہ لے گئے اسے، اصل میں انہوں نے ابا سے اتنی ضد کی کہ ابا بیچارے کیا کرتے، انہوں نے کہا اچھا لے جاؤ، خیال رکھنا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وہ لے گئے یوسف کو، وَأَجْمَعُوا انہوں نے اتفاق رائے کر لیا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُّبِّ کہ اسے اندر کنویں میں پھینکیں گے، یعنی یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ تو کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے اور چراگاہ سے دور کوئی کنواں تھا وہاں جا کر پھینکا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ ضرور تو آگاہ کرے گا ان کو بھی امرہم اس معاملے سے، ہاذا اس سے، وہم لا یشعرون جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے کنویں میں پھینکا نا، تو یہ کنویں میں ایک پتھر پر یعنی ان کو بٹھا دیا جبرائیل علیہ السلام نے، اور نکالا نہیں۔ کیوں نہیں نکالا؟ ابھی باقی کام ہونا تھا نا۔ اگر جبرائیل آ کر پانی سے نکال کر پتھر پر بٹھا سکتے تھے تو کنویں سے بھی تو نکال سکتے تھے، مگر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے مثال بنانی تھی ہمارے لیے کہ میں جس کو جہاں سے چاہوں رستہ دے دوں، میں اسباب کا پابند نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک غلام کی حیثیت سے بکنے والے یوسف مصر کے بادشاہ بنے، اور اللہ نے یہ دکھایا کہ تو جو کوئی جتنی چاہے چالیں چل لے وہی ہوگا جو میں نے لکھا ہے۔ تو دیکھیے زندگی میں ہوتا ہی ہے نا، گھروں میں بھی ہوتا ہے، سیاست میں بھی ہوتا ہے، سسرالوں میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، بڑا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ تو یوسف سے بڑی کیا مثال ہے اس میں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اچھا اللہ نے ان کو وحی کی، یہ دیکھیے کتنی حسین بات ہے۔ حضرت یوسف بچے ہیں 9-10 سال کے، اور بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ ظاہر ہے وہ چپ چاپ تو نہیں گر گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا بھائیوں سے، ترلا منت کی ہوگی، نارمل انسان تھے جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت ان کو پتا تھا میں مستقبل میں نبی بننے والا نہیں، تو بچے تھے وہ، روئے، پریشان ہوئے، گڑ گڑائے، جیسے بھائیوں سے کہیں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس سین کو، آپ ازیوم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ پیر باندھے اور پھر ان کو لے جا کر جتنا دور لے جانا تھا کنویں میں پھینک دیا۔ اب ظاہرہ یوسف ایک 10 سال کے بچے تھے اس وقت، 9 یا 10 سال کے، تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ تو پانی میں گرتے ہی جبرائیل آئے، ان کو نکال کر پتھر پر بٹھایا اور انہیں وہاں حوصلہ دیا، تسلی دی۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر وحی کی۔ وحی سے مراد وہ والی وحی نہیں ہے جو نبی ہونے پر آتی ہے، وہ تو اپنے ٹائم پر آتی ہے، یعنی کہ جبرائیل نے کہا ان سے کہ فکر نہ کریں یوسف، ایک ٹائم آئے گا جب آپ ان کو جتائیں گے کہ یہ تم نے کیا نا میرے ساتھ، تب ان کو گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کتنے سال بعد جا کر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ تو اللہ اپنے وعدے پورا کرتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ٹائم سلاٹ نہیں دیا کہ 5 منٹوں دے وچ ہو جائے گا، وہ اللہ کو پتہ کب ہونا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ شام کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آ گئے۔ دیکھیں نبی کے بیٹے ہیں، اب نبی کے تربیت میں کیا کمی تھی؟ کمی نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، انسان پر نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ کالو کہنے لگے یا ابانا ہمارے پیارے ابا، انا ذهبنا نستبق ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، وترکنا یوسف عند متاعنا یوسف کو ہم نے بٹھا دیا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب آپ دیکھیں عقل مند سے عقل مند انسان ہے نا، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور بہت ہی دانا آدمی تھے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے وہ بات کہہ دی جسے بچوں نے بہانہ بنا لیا۔ تو کہنے لگے اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ہمیں پتا آپ ہمارا بھروسہ نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہوں۔ بھئی کیوں بھروسہ نہیں کریں گے؟ ایک نہیں 10 بچے ہو، کیوں بھروسہ نہیں کریں گے؟ چور کی داڑھی میں تن کا، خود ہی کہہ رہے ہیں ابا ہمیں پتا آپ مانیں گے نہیں ہماری بات، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور وہ اس کی شرٹ پر جھوٹا خون لگا ہوا لے کر آئے، یعنی کہ کوئی جانور ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا نا۔ کالا بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ کیسے پتا چلا یعقوب علیہ السلام کو؟ قمیص پر خون لگا ہوا تھا مگر قمیص ثابت تھی۔ ہاں، اب اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیص بھی تو پھٹی ہوتی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی ساری عمر انہی کاموں میں گزری تھی، اور انتہائی سمجھدار آدمی تھے، فوراً سمجھ گئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
فصبر جمیل، کہنے لگے تم لوگ اپنی طرف سے ایک بات بنا کر کہہ رہے ہو، حل ہے اس کا صبر جمیل. کیوں؟ ایک طرف ایک بیٹا، دوسری طرف 10 بیٹے، کیا کرتے؟ لہذا کہا میں صبر کروں گا، عمدہ صبر کروں گا، اللہ اس میں سے خیر نکال. واللہ المستعان، اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، علامہ تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے. تم بیان کر رہے کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے، اس پر میں صرف اللہ سے مدد لے سکتا، وہی ہے جو مجھے واپس ملا سکتا ہے یوسف سے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال میں ہمارے لیے سبق ہے، بہت سارے سبق ہیں. ایک سبق یہ ہے اس وقت یہاں پر کہ دونوں اپنے بچے ہیں نا، تو اگر حضرت یعقوب بد دعا دیتے، برا بھلا کہتے، خفا ہو جاتے تو بگاڑ توڑ بڑھ جاتا. انہیں تو پہلے ہی یہ غم تھا جس سے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت یعقوب یوسف کو زیادہ چاہتے. اب اگر یوسف علیہ السلام کو غائب کر دینے کے جرم میں حضرت یعقوب علیہ السلام ناراض ہو جاتے، قطع تعلق ہی کر لیتے، انہیں گھر سے نکال دیتے، تو پھر تو وہ بالکل ہی شیطان کا شکار بن جاتے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں، اچھا صبر کروں. بیٹوں کو بھی کچھ نہیں کہا، معاملات ویسے ہی رکھے جیسے تھے، اور بس یوسف کو یاد کرتے رہے. آپ دیکھیں 1000 ڈنڈے مارتے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو وہ تکلیف نہ ہوتی بیٹوں کو جو اتنے سال اپنے باپ کو یوسف کے لیے روتے دیکھ کر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ غم تو ہم نے دیا ہے باپ کو. اور اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ نے سارے بیٹے واپس کیے. انہوں نے بھی تو معافی مانگ لی نا سب نے. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، گھروں میں جب معاملات ہو جائے نا تو دو طرف اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ خود ہی خیر پیدا کرتے ہیں. وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا والدہم، انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، فادلا دلوا، اس نے ڈول ڈالا اپنا. وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی لانے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا. یعنی کہ قافلوں کے ساتھ جو عملہ ہوا کرتا تھا ان میں ماشکی ضرور ہوتے تھے، تو ماشکی گئے، انہوں نے پانی بھرنا تھا. کالا یا بشرا ھذا غلام، اب جو اس نے ڈول ڈالا تو ڈول کی رسی پکڑ کے یوسف بھی نکل آئے. تو اس نے خوشی سے آواز لگائی، یعنی کہ جو سردار وغیرہ ہوگا اس کو بلایا ہوگا نا، اس کو کہا یہ تو لڑکا نکلا ہے ہمارے پاس سے. فاسروا بضاعۃ، انہوں نے چھپا لیا اسے ایک سرمایہ سمجھ کر، ایک پونجی سمجھ کر. یہاں پر دیکھیں ان کی بھی بددیانتی سامنے آتی ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام 9-10 سال کے بچے تھے، ظاہر وہ اپنا گھر بار بتا سکتے تھے اور بتایا ہوگا انہوں نے. اب اس نے بددیانت سردار نے جا کر حضرت یوسف کو واپس نہیں کیا حضرت یعقوب کو، بلکہ کیا کیا؟ چھپا لیا کہ اس کو بیچیں گے تو پیسے ملیں گے مصر. واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ سب جانتا ہے. فشروه بثمن بخس دراہم معدودۃ، انہوں نے یوسف کو تھوڑے سے درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالا. اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف کی قیمت کم لگی، ویسے اللہ کہہ رہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ امانت کو پہنچانے کی بجائے انہوں نے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف تو خوبصورت تھے بہت، تو ان کی تو بڑی قیمت لگی تھی، بڑا پیسہ ملا ہوگا، مگر وہ چند دراہم ہی ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے یوسف کو رکھا اس لیے تھا کہ بیچ کر پیسے کمائیں گے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور وہ بندہ جس نے مصر میں اسے خریدا تھا، اس نے کہا لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اکریمی مثواہ، اسے عزت کے ساتھ رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. یہ عزیز مصر تھے جی، مصر کے فائنانس منسٹر، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. بہت حسین بچے تھے یوسف، اور دوسرے بچوں کی طرح رو دھو بھی نہیں رہے تھے، تربیت بھی بہت اعلیٰ تھی. ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا، اور گھر آ کر اس نے بیوی سے کہا کہ اس کی تربیت عمدہ ہوگی، یہ غلام خریدا تو ہے میں نے، پر میں اسے غلام بنا کر نہیں رکھوں گا، ہم اس کی تربیت کریں گے، بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع دے گا، ہو سکتا ہے ہم اس سے اڈاپٹ کر لیں. بعض کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. حضرت یوسف کے گن ایسے تھے، ایک تو بڑے حسین تھے، اور دوسرے بہت ہی ویل بیہیوڈ اور بہت ہی شریف النفس تھے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں رہے، اور عزیز مصر نے ان کی بہترین تربیت کی، انہیں فائنانس کی تعلیم دلوائی، اور وہ اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ دربار بھی جاتے تھے، سب یوسف سے واقف تھے.
تو یوسف نے اپنی ایک جگہ بنا لی تھی اپنے اخلاق سے، کردار سے اور خوبصورتی سے بھی obviously۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس زمین میں یوسف کو ٹھکانہ دے دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کو سمجھنا، یعنی اللہ نے پھر ان کو علم و حکمت عطا کی۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ ہر کام پر غالب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بڑے علم والے ہو گئے، ایک تو انہیں تعلیم ملی، دوسرا ان کے پاس دین کی تعلیم حضرت یعقوب سے تھی، تیسرا مصر کے معاشرے میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ پھر جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام، انتہائی حسین آدمی نکلے، 8-10 سال گزر گئے تھے، 18-20 سال کے جوان تھے یوسف۔ وراودته التي، تو مائل کرنا چاہا اس عورت نے، ہوا فی بیتہا عن نفسہ، جس کے گھر میں وہ رہتا تھا اپنی جانب، یعنی جس خاتون کے گھر وہ رہتے تھے، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، کہ افیئر چلانا چاہا۔ وغلقت الابواب، اور دروازے کر لیے بند اچھی طرح۔ پتہ نہیں وہ کب سے حضرت یوسف کے پیچھے لگی تھی اشاروں کنائے میں، حضرت یوسف سے رک نہیں دیا۔ تو ایک دن جبکہ عزیز مصر گھر پر نہیں تھا، اس نے دروازے بند کر یوسف کو بلایا۔ وقالت ہی تلقا، کہا جلدی آ جا۔ قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب اللہ نے مجھے کتنا عمدہ ٹھکانہ دے رکھا ہے، تو ان کے جس مالک نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، میں اس کی بیوی کے ساتھ کروں کوئی افیئر چلاؤں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہوگا اور ظالموں کو اللہ کامیابی نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور بے شک عورت نے اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا اس کا، یعنی وہ خاتون جو ہے، عزیز مصر کی بیوی جو ہے، وہ تہیا کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا۔ وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان سے مراد وہ تربیت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ان کے ہمراہ تھی، کتاب کا علم ہے، وہ جانتے تھے یہ حرام ہے، تو وہ نہیں مانے۔ حالانکہ بڑی کہانیاں اس پر بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، مگر وہ سب خود ساختہ ہے۔ سب سے بڑی برہان تھی یعقوب علیہ السلام کی تربیت، کتاب کا علم۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیں گے اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے علم اور کتاب کی تعلیم کی وجہ سے، نیکی کے تصور کی وجہ سے رک گئے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے اس طرح بے حیائی کو دور کر دیا۔ آزمائے تو یوسف بھی گئے نا، اب یہ آزمائش حضرت یوسف کی بھی تھی، زلیخا بی بی کی بھی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نام ایسے زلیخا تھا کہ نہیں، ہمارے یہاں ہی معروف ہے، عزیز مصر کی بیوی کی بھی آزمائش تھی نا۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارا بڑا ہی مخلص بندہ تھا۔ واستبق البابا، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقتا قمیصہ من دبر، اور اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی۔ والف یا سیدی حلد الباب، دونوں نے اس کی آقا کو دروازے پر پایا، عزیز مصر کو۔ اب کمرے کے دروازے کی طرف دونوں دوڑے، حضرت یوسف نے دروازہ کھولا، آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کا انویٹیشن ایکسپٹ کر لیتے تو بھی عزیز مصر آ جاتا، ٹائم طے تھا نا، اور وہ کسی اور حالت میں سب کچھ پاتا۔ تو آپ دیکھیے ہونا یہی تھا کہ اس موقع پر عزیز مصر نے آنا تھا۔ یہ حضرت یوسف کے ڈیسیجن پر بات رک گئی کہ آیا معاذ اللہ حضرت یوسف کسی الزام میں پکڑے جاتے ہیں یا حضرت یوسف بے گناہی کے عالم میں پکڑے جاتے ہیں۔ بس یہی بات میں شروع میں آپ کو کہہ رہی تھی، ہونا وہی ہوتا ہے جو لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن اب جو لکھا گیا ہے وہ تو امر واقعہ ہے، ہم اس میں جو فیصلہ کریں گے ہمارے عمل کا انحصار اس پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پہنچنا ہی تھا، کوئی اور سبب ہو سکتا تھا، کچھ بھی، جیسے فرض کریں کہ وہ رستہ بھٹک جاتے قافلے والے اٹھا کر بیچ دیتے، مگر بھائیوں کے ذمہ کوئی الزام نہ تھا نا، تو بھائیوں کو اپنا فیصلہ کرنا۔ ہم ساری عمر یہی کہتے رہتے جی اینج نہ ہونا، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے اس کا شوہر تو دروازے پر کھڑا، کہیں تو تقدیر تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کہنے لگی کیا بدلہ ہونا چاہیے اس بندے کا جو تیری بیوی کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کرے، برا سلوک کرے، یعنی کہ اس نے وہ فلمی سچویشن بنائی نا کہ میری عزت پر حملہ کر رہا تھا یوسف، یہ مجھے ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الا ان یسجن او عذاب الیم، یہ سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا سزا دی جائے دردناک۔ قال یوسف نے کہا یا راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے اپنی جانب مائل کیا۔ اچھا اس بات پر اب بحث ہوگی کہ یہ وہیں پہ کھڑے کھڑے سب کچھ نہیں نہ ہوا، obviously
شاکڈ ہو گیا وزیر. اس نے کہا دونوں کو لے کر آؤ دربار میں, جو اس کے گھر میں جو کورٹ تھا, جس طرح وزیر کے گھر میں ایک بڑا میٹنگ روم ہوتا ہے, وہاں پر دونوں کو حاضر کیا گیا. اب زلیخا نے اپنی کہانی کہی, یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کہی. اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اللہ عظیم ہے, اس نے حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت کر دی. شاہدہ شاہد من اہلیہا, اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے کہا. اب ظاہری بات ہے کہ جب معاملہ بیوی کا تھا تو سسرال والوں کو بھی بلوا لیا عزیز مصر نے. تو اس کے گھر والوں میں سے ایک نے کہا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدق, اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے, وہ ہوا من الکاذبین, یوسف جھوٹ بول رہا ہے. فان کانا قمیصہ قد من دبر, اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فکذبت, تو عورت جھوٹی ہے, وہ ہوا من الصادقین, یوسف سچ کہہ رہا ہے. اب ظاہر ہے کپڑے بھی بدل کر آئے تھے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کو نظر نہیں نہ آ رہی تھی, تو قمیض منگوائی گئی, چیک کی گئی. قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی, یوسف باہر نکلے تھے, وہ عزیز مصر کی بیگم ان کو کھینچ رہی تھی, تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی, لہذا ثابت ہو گیا. فلما رأى قمیصه قد من دبر, جب انہوں نے قمیض کو دیکھا وہ تو پیچھے سے پھٹی تھی, قال انه من کیدکن, عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کا فریب ہے. یعنی کہ جو وہ تو اس وقت تو ایک ہی عورت تھی وہاں پر, مگر کہنے لگا جس طرح عورتیں چالیں چلتی ہیں نا, تم نے بھی چال چلی ہے. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی چالاکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں ہوتی ہیں, اپنی آئی پہ آدھی تو کچھ بھی کر لیتی ہے. اللہ ہمیں اپنے نفس کی شر سے بچا کے رکھے. آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی معصومیت کے ساتھ انوائٹ کر کے اس بدبخت یہودی عورت نے زہر دیا. تو جہاں سازش ہے وہاں پیچھے عورت ہے, تو عورتیں سازش کرنے پہ آ جائیں تو پھر پکڑنا مشکل ہے. یوسف عارض ھذا, یوسف اس بات کو جانے دو, اوائڈ کرو, بھول جاؤ. واستغفری لی ذنبک, عزیز مصر, اچھا عزیز مصر بھی ایک اچھا آدمی تھا اخلاق کے اعتبار سے. باقی تو ظاہر ہے وہاں شرک پریویل کرتا تھا, وہ بھی مشرک ہی رہا ہوگا, لیکن اس نے حضرت یوسف کی اچھائی کو بھی دیکھا بچپن سے, اور یعنی کہ پرورش کیا, اور جو ہے عمدگی سے پرورش کیا. اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو دیکھنے کے بعد فیصلہ بھی اس وقت کے لیے صحیح کیا. واستغفری لی ذنبک, اے عورت تو اپنے گناہوں پر معافی مانگی, انکی کنتی من الخاطئین, تو بڑی خطا کار عورت ہے. یعنی اس سے صاف کہا کہ یوسف تم اس بات کو بھول جاؤ, ایز اٹ از رہو, اور بیوی کو تنبیہ کی, وارننگ دی کہ تم استغفار کرو اور باز آ جاؤ ان حرکتوں سے, تم بڑی غلط عورت ہو. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, شہر میں یہ بات پھیل گئی, عورتیں کہنے لگیں عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے. قد شغفها حبہ, اس کی محبت اسے دیوانہ کر دیا, یعنی غلام کی محبت میں وہ دیوانی ہو گئی ہے. ان لنراها فی ضلال مبین, ہم تو دیکھتی ہیں بڑی ہی گمراہ ہے یہ عورت. یہ بات ظاہر ملازموں سے گھر میں نکل گئی نا, باہر پہنچ گئی, اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے گھروں میں جا کر بتائی ہوگی, تو بس بات تو ایسے ہی ہے. فلما سمیعت بمکرہن, جب اس نے ان کی باتیں سنی, مکر سے بھری ہوئی, ساری خود بھی ایسی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کی سوشل سسٹم ایسا تھا جیسا آج یورپ کا ہے نا, میرا جسم میری مرضی, شادی کے بغیر اللہ معاف کرے آپ سیکس کریں, شادی کے ہوتے ہوئے باہر سیکس کریں, جو چاہے کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. یہی کچھ اس وقت مصر میں تھا, تو ساری ہی ایسی تھی, لیکن اس کو منہ بھر بھر کے باتیں کرنے لگی, تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مکر بری باتیں تھی. خود سب کچھ یہی کرتی تھی, مگر جب بات عزیز مصر کی بیوی کی آئی تو تانے دینے لگی. ارسلت علیہن, بلایا ان کو. اللہ کوئی عزیز مصر کی بیوی کی حمایت نہیں کر رہے, اللہ صرف ایک بات بتا دے کہ اس عورتوں کا کردار کیا تھا, وہ معاشرہ کیسا تھا. ارسلت علیہن, ان کی طرف ایک دعوت نامہ ارسال کیا, سب کو بلایا. وعادت لہن متکان, ان کے لیے مستدیں بچھائی, متکا ہوتا ہے تکیہ لگانا, کہ ان کے اس طرح ارینجمنٹ کیا گیا کہ ایزی ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھ سکیں. کھانا کھلا کھا لیا گیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی. کھانا کھا لیا گیا نا, پھل سرو کیا گیا, تو چھری بھی رکھی گئی. وقالت اخرج الیہن, کہا عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے, ان کے سامنے سے گزر کر جائے یوسف. فلما رأینہ اکبرنہ, اب جو دیکھا انہوں نے, ان پر روب چھا گیا یوسف کا. وقد طال ایدیہن, ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے. وقلنا, کہنے لگی, حاشا للہ ما ھذا بشرا, حاشا للہ, یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو معزز فرشتہ ہے. یعنی کہ ان عورتوں کو بلایا. اچھا اب اس کو شرمندگی نہیں تھی,
उसको शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं थी, उसको सिर्फ चिढ़ हुई कि मुझे बात क्यों की। तो उसने ये नहीं प्रूव करना चाहा कि मैं बेगुनाह हूं, क्योंकि बेगुनाह थी नहीं। उसने प्रूव ये करना चाहा कि अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ तो वो है इतना खूबसूरत, भी होती मेरी जगह पे तुम भी यही करती। और किया सारियों ने, सारी गई गुजरी थी। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, मगर इस अस्तगफिरुल्लाह इसका मतलब ये तो नहीं कि जहां कोई हसीन बंदा देखे लुढ़क जाए। ये मसला यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का नहीं था, मसला इन लोगों की बदकिरदारियों का था। अल्लाह यही तो यहाँ दिखाना चाहते हैं। कालत फजालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फीह, कहने लगी यही है वो यूसुफ जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती हो, बातें बनाती हो। अब इस सोसाइटी को देखें, ये क्रीम सोसाइटी थी, यानी सोसाइटी का बेहतरीन तबका जमा था। सारी वजीरों मुशीरों की बीवियां, फाइनेंस मिनिस्टर ने की बीवी ने जिनको दावत पर बुलाया होगा, सारी वजीरों की बीवियां ही होंगी ना। तो पढ़ी लिखी सबसे बेहतरीन ग्रुप होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी ये सब खवातीन थी और ये जमा है। और उनमें से एक औरत बड़े फख्र के साथ कह रही है ये यूसुफ है जिसको लेकर तुम बातें बनाती हो, मैंने उसके साथ नाजायज ताल्लुक बनाना चाहा। वलकद रवत्तुहु अन नफ्सिही फस्तासम, हाँ मैंने उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, उससे नाजायज रिश्ता बनाना चाहा, मगर वो बच निकला। वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, अगर इसने मेरी वो बात ना मानी जो मैंने हुक्म दिया, अगर इसने मेरे साथ नाजायज रिश्ता ना बनाया, ला युस्जनन्ना, मैं इसे कैद करवा दूंगी, वला यकूनु मिनस सागिरीन, या फिर इसे जलील करके छोड़ूंगी। यानी कि आप देखें इतनी औरतों में बैठकर वो धड़ल्ले से कह रही है, तो सारी ऐसी थी ना। देखिए, काला दुआ मांगी यूसुफ ने, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै, अल्लाह जी मुझे कैद उस बात से ज्यादा प्यारी है जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं। यदऊनानी, ये सारी ही मुझे बुलाती है। यानी ये यूसुफ ने उस वक्त दुआ नहीं मांगी, अब ये बीबियां जो वहां से निकली ना, ये सारी यूसुफ के पीछे पड़ गई। नामों पे आम आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, गुलाम भेजे जा रहे हैं। अब बेचारे यूसुफ क्या करे, कहां भाग जाए। फिर उन्होंने तंग आकर कहा अल्लाह जी, देखिए आगे देखिए, अल्लाह कहते हैं, यूसुफ कहते हैं वैला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर इन सब औरतों की चालें आपने मुझसे हटा न दी, असबु अलैहिन्ना, मैं फंस जाऊंगा इनकी तरफ, व अकुम मिनल जाहिलीन, ऐसा हो गया मैं तो जाहिल हो जाऊं। देखें, एक जो जवान लड़का जिसकी उम्र 18-20 साल हो, वो हसीन हो, सेहतमंद हो, और एक नहीं दो नहीं 20 ऐसी खवातीन हो जो आला फैमिली से ताल्लुक रखती हो, पैसे वाली हो, पैसा भी लुटा सकती हो, और वो उसको दिन रात बुला रही हो, खूबसूरत भी हो, कितना मुश्किल है अपने आप को रोकना। तो हज़रत यूसुफ ने जो दुआ मांगी, देखें वो जमा के सीगे में है कि अल्लाह अगर आपने मुझे सबकी चाल से ना बचाया, मैं तो फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं, तो मुझे कैद में चले जाना महबूब है इन सबकी चालों से। तो सारी ही ऐसी थी, यानी ये था उनकी उस वक्त की सोसाइटी का चेहरा। तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पर केस दोबारा चला। क्यों चला? दिलचस्प बात है, सारे वजीरों मुशीरों की बीवियां यूसुफ के पीछे थी, और सबके मुलाजम एक दूसरे को ये बातें बताते थे कि आज तो मेरी बीबी ने पैगाम भेजा सी, आज तो मेरी बीबी ने तोहफा के लिया सी। अब वो बात सारे शहर में अफवाह बन के फैलने लगी ना, सबकी बीवियां बदनाम होने लगी। अब करते रहे गंद, लेकिन उछलना नहीं चाहिए, समझ गए ना। यानी आपने जो करना है करें, मगर बदनामी नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला तो बदनामी पे आने लगा। बदनामी पे क्यों आने लगा? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, जिनके साथ अंदर अंदर मामले चल रहे थे वो तो किसी की नजरों में नहीं ना आया। अब यूसुफ चूके इनकार कर रहे थे तो ये बात तो फसाना बनती जा रही थी। अब उन बदबख्तों में वो जो मर्द थे सारे शोहर थे, जाहिर है वजीर थे, लेकिन वो आपस में बैठे कि अब क्या करें, तो बड़ी बदनामी हो रही है। तो उनको सिर्फ एक ही हल समझ आया, यूसुफ को मंजर से हटा दो। वो बीवियों को नहीं रोक सकते थे, बीवियां उनके काबू में नहीं थी। जैसे वही बात है, आज यूरोप का माशरा है, पाकिस्तान का भी उस रविश पर आना शुरू हुआ है। अल्लाह करे कि हम रुक जाए। जो आज यूरोप का माशरा है वो मुआशरा, बीवियों को कुछ कहने की उनकी औकात नहीं थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, यूसुफ के लिए इलीगल हुक्मनामा जारी कराया। ना कोई कोर्ट में केस चला, ना कुछ हुआ, डायरेक्ट हुक्म, यानी कि जाहिर बात है कि जो वजीर इंसाफ होगा उसकी तरफ से आ गया कि भाई यूसुफ को अजीज मिस्र की बीवी के ऊपर रेप अटेम्प्ट करने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई जाती इतने इतने साल की। हालांकि उस मुकदमे का फैसला हो चुका था।
बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सुनवाई के हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया। और हजरत यूसुफ 10 साल या शायद उससे भी कुछ ज्यादा कैद में रहे। ओहो। फस्तजाबा लहू रब्बुहु, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, और उन औरतों की चालें उससे हटा दी। अल्लाह यूसुफ को कहीं और ले जाते, लेकिन नहीं लेके गए ना, क्योंकि यूसुफ ने मिस्र में ही रहना था। तो बस अल्लाह की मर्जी, उसने जैसे काम करना है वैसे करना। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनता और जानता है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रावुल आयाति, फिर जाहिर हो गया उनके लिए उसके बाद जब उन्होंने निशानियां देखी। लयसुनुन्नहु हत्ता हीन, अलबत्ता वो जरूर कैद कर दें उसे एक वक्त के लिए। अल्लाह कहते हैं निशानियां देखने के बाद भी उन्हें समझ आ गया कि उनके पास एक ही रास्ता है कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद कर दें। वही जो मैंने आपसे भी कहा कि वो जानते थे कि यूसुफ बेगुनाह है, मगर अपनी बीवियों को तो रोक नहीं सकते थे, और उनकी हो रही थी बदनामी, तो उनके पास एक ही रास्ता था कि यूसुफ को कैद में डाल दें कि ये बीवियां ठंडी हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। और दखल सिजना फतयान, कई साल गुजरे, कैद में उनके साथ 2 नौजवान दाखिल हुए। काला अहदहुमा, उनमें से एक ने कहा, इन्नी अरानी आसरु खमरन, मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ। वकाल आखरू, दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी, मैंने देखा कि मैं अपने सर पर थाल उठाए हुए हूँ, खुबजन रोटियों का, ताकुलु तैरु मिन्हु, उसमें से परिंदे खा रहे हैं। नब्बी ना भी तावीली ही, हमें इसकी ताबीर बता दीजिए यूसुफ, इन्ना नरा का मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं आप बड़े नेकोकार आदमी हैं। बादशाह का एक बावर्ची था और एक साकी, शराब पिलाने वाला। बादशाह को जहर दिया गया, खाने में और शराब में जहर। अब जाहिरी बात है बादशाह बच गया, पता चल गया खाने में जहर। अब ये पता नहीं था कि जहर दोनों में से किसने मिलाया, क्योंकि सर्व वो दोनों करते थे। तो दोनों को कैद में डाला गया और उन पर मुकदमा चला। अभी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ था, तो दोनों ने ख्वाब देखा। साकी ने देखा कि वो शराब नचोड़ रहा है अंगूरों से, और बावर्ची ने देखा कि उसके सर पर रोटियों का थाल है, उसमें से परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो दोनों ने हजरत यूसुफ से ख्वाब की ताबीर पूछी। काला यूसुफ ने कहा, ला याती कुमा ताम तुरज़कानी, तुम दोनों के पास अभी वो खाना नहीं आएगा जो तुम्हें मिलता है, यानी कि जो नेक्स्ट खाने का टाइम है। इल्ला नब्बातुकुमा बितावीलिही, मैं तुम्हें उसकी ताबीर बता दूंगा, कबला पहले अयाती हुकुमा, कि तुम दोनों के पास खाना आए। तुम दोनों का खाना आने से पहले मैं तुम लोगों को इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। जालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो इल्म है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। इन्नी तरफ़्तु मिल्लता कौमिन, बेशक मैंने उस कौम का दीन छोड़ दिया, ला युमिनूना बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे ना, तो मिस्र वाले तो मुशरिक थे, तो हजरत यूसुफ ने उनका दीन तो नहीं अपनाया। वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, और ये लोग आखिरत के भी इनकारी है। वत्तबात मिल्लत आबा इब्राहिम व इसहाक व याकूब, मैं पैरवी करता हूँ अपने अजदाद के दीन की, इब्राहिम इसहाक और याकूब, कि मैं उन्हीं के दीन पर कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शैइन, नहीं हमारे लिए जायज कि हम अल्लाह के साथ किसी भी शख्स को या चीज को शरीक बनाए। ज़ालिका मिन फद्लिल्लाहि अलैना, अल्लाह का हम पर फजल है, व अलन नास, और इंसानों पर भी। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, मगर लोगों की अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती। या साहिब सिजनी, ए मेरे कैदी साथियों, अरबाब मुतफरिकुन खैरुन अमिल्लाह, क्या रंग रंग के अलग अलग खुदा अच्छे हैं या अल्लाह? अल वाहिदुल कहार, जो वाहिद है गालिब है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिन्हें तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, ये तो चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बड़ों ने घर लिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये जो दाता साहब है लाहौर में, कुरान में नाम आया इनका, हदीस में आया? तो किसने कहा कि दाता साहब है जी? खुद ही किया लोगों ने। गौसे आजम को गौसे आजम कुरान और हदीस में कहा गया। तो जैसे हमने गढ़े हुए नाम, उन्होंने भी गढ़े हुए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुमने खुद गढ़े हैं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह ही करता है हर बात। कोई औलादे नहीं देता, कोई रिस्क नहीं बांटता, कोई जो है वो इमाम बरी जो है बेड़े पार नहीं करता, सब कुछ अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह। तो सबसे बड़ा गुनाह यही है दुनिया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। बस इससे बड़ी नाशुक्री नहीं हो सकती। इतना महबूब है एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को, इल्लल्लाह, अल्लाह को,
حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کا قول بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ اللہ جی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں آپ کے لیے پڑھوں اور جس سے میں آپ سے دعا کروں اور جس سے میں آپ کو یاد رکھوں. اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کر. موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو سب کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ خاص ہو. اللہ نے کہا موسیٰ اگر ساری کائنات آسمان و زمین ہر چیز میرے سوا ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ بھاری رہے گی. یہی تو لوگ سمجھتے نہیں. بس پاکستان میں شرک بڑا ہے، بڑا شرک ہو گیا ہے، اور اس شرک کو ختم نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد بھی ڈنڈے کھائیں گے، جیتے جی تو جوتے کھا ہی رہے ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں. یا صاحب السجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما، اب دیکھیں یہاں پر ایک بات کہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا نا. ان کو اتنی بات کہہ دی، لمبا چوڑا لیکچر نہیں، بس ان کو بنیادی بات بتا دی. تو یہی بات ہے کہ بات کہے ضرور دے، کیا پتہ اگلا سمجھ جائے، ہے نا. یا صاحب السجنی اما احدکما، اے میرے قید کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو وہ بندہ ہے فیس کی ربہ خمرن، جس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ ہے، وہ اپنی آقا کو شراب پلائے گا. وہ امل آخر، رہا دوسرا، فیوسلبو، تو چڑھایا جائے گا سولی. فتاکل الطیر، کھائیں گے نوچ کر پرندے، من راسی، اس کے سر میں سے. پہلے نے یہ خواب سنایا تھا نا کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا، وہ ساقی تھا نا. اور دوسرا جو باورچی تھا حضرت یوسف نے کہا وہ سلیب چڑھایا جائے گا. سلیب چڑھانا یہ ہوتا ہے کہ زخمی کر کے ہاتھ پیر کاٹ کے تو باندھ دیتے ہیں کراس کی طرح، تو وہ پھر پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. تو وہ آپ نے کہا کہ وہ سلیب چڑھایا جائے گا، پرندے اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے. اس پر الزام ثابت ہو گیا نا بادشاہ کو زہر دینے کا. قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان، اس چیز کا جس کا تم سوال کر رہے ہو، یعنی کہ تم جو یہ پوچھ رہے ہو نا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اور یعنی کہ جاننا تو یہی چاہتے تھے کہ ہم قید سے نجات پائیں گے کہ نہیں. تو حضرت یوسف نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے، ساقی چھوٹ جائے گا، باورچی کو سزا ہوگی. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، تو یوسف نے اس بندے سے کہا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا قید سے، کہا اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. اور رب عربی کا عام لفظ ہے، ہم نے اللہ کے لیے خاص کیا ہے، لیکن عربی زبان میں گھر کے مالک کو بھی رب البیت کہتے. تو اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے بھلا دیا اسے اپنے آقا سے یاد کرنا. اب کتنی بڑی بات تھی حضرت یوسف کے ساتھ ان کا معاملہ، لیکن وہ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ کئی سال رہا قید میں. بضع سنین 9 سے زیادہ کا استعمال ہوتا، سمجھ گئے. تو میں نے آپ سے کہا تھا 10 سال یا اس سے زیادہ، تو بضع سنین مور دین 9 ایئرس، 10 سال 11 سال یا جتنے بھی سال. بضع سنین. وقال الملک، اچھا وہ ٹائم گزر گیا. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا. وہ کیوں بھول گیا؟ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا ابھی. شیطان لاکھ کوششیں کر لی، اللہ کی تقدیر کو تھوڑی بدل سکتا ہے. شیطان بھلا سکتا ہے، یعنی کہ ہمیں چیزیں بھلا دیتا ہے نا شیطان، وسوسہ ڈال دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے شیطان بھی کامیاب تب ہوتا ہے جب اللہ کا بھی ابھی حکم نہیں آیا ہوتا. تو ابھی یوسف علیہ السلام کا وقت باقی تھا، اس کی مرضی، وہ مالک ہے. فقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھی 7 گائیں موٹی، یاکلوہن، ان کو کھا رہی ہیں، سب نجافن، 7 دبلی گائے، بس سب سنبلات خضر، اور میں نے دیکھا 7 بالیاں سبز، و اخرى یابسات، اور 7 خشک. یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 پودے جو ہیں وہ خشک ہیں، اور 7 پودے جو ہیں وہ سرسبز ہیں. تو بادشاہ کو ایسی بے قراری لگی اس خواب سے کہ وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا یا ایوہ الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کا مطلب بتاؤ. ان کنتم لی رؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو. کھے کٹا بتاتے، کچھ نہیں بتا سکتے تھے. قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے پریشان خواب ہے بادشاہ سلامت. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم نہیں رکھتے. اب فوراً یاد آیا،
वो साकी पास खड़ा था ना बादशाह की वो चानक लेकर, समावाद कहा जाता है उसे, वो पास ही खड़ा था सर्व करने के लिए, तो एकदम फ्लैश हो, मैं भूल गया, यूसुफ को भूल गया। वकाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, फौरन बोला वो बंदा जिससे दोनों में से निजात पाई थी, साकी। वद्दकर आबाद उम्मतिन, एक जमाने के बाद उसे यूसुफ की याद आई। अना उनब्बिउकुम, मैं आप लोगों को ताबीर बता सकता हूँ, बिताबीर ही, इस ख्वाब की, फारसिलून, मुझे जाने दीजिए। इन्होंने उससे कहा कि सर मैं आपको ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा बताओ। तो उसने कहा जी मैं पूछ के बता सकता हूँ। उसने कहा पूछ कर आओ। तो उसने कहा जी वो तो कैद में है, मुझे कैद खाने में जाने की इजाजत दे। तो फिर बादशाह ने, जाहिर बात है, इजाजत नामा दिया और वो कैद में गया, कैद खाने में गया, मिला यूसुफ अलैहिस्सलाम से। यूसुफ अय्युहा सिद्दीकु, कहा ए यूसुफ है सच्चे इंसान, अफ्तनी फी सब ई बकरातिन, हमें बता 7 गायें हैं, सिमानिन, मोटी, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, खा रही है 7 मोटी गायों को, वसबी सुम्बुलातिन खुदरिन, और 7 खोशे सब्ज हैं, व उखरा याबिसात, और 7 खुश्क हैं, हमें इस ख्वाब का मतलब बता दो। लअल्ली अर्जिउ इलन नासी लअल्लहुम यअलमून, मैं लोगों की तरफ वापस जाऊं, उन्हें इस ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो जान सके तुम्हारे बारे में। काला तज़रऊना सबअ सिनीना दाबन, यूसुफ ने कहा तुम खेती बाड़ी करोगे 7 साल मुसलसल। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलन, तो जब तुम खेतियां काटो तो बाली में से गंदुम ना निकालना, अनाज ना निकालना, जो भी फसल हो उसे सेव कर लेना। मिम्मा ताकुलून, थोड़ा सा निकालना जितना खाया जाए। सुम्मा याति मिन बादी ज़ालिका सबुन शिदादुन, इसके बाद 7 साल सख्त कहत आएगा। या कुल्ला मा कद्दम तुम लहुन्ना, उस अरसे में तुम जमा किया हुआ सारा खा जाओगे। इल्ला कलीलम मा तुहसिनून, सिवाय उसके जिसे तुम महफूज रखोगे। आप देखें, पूछी थी ख्वाब की ताबीर, हजरत यूसुफ ख्वाब की ताबीर बता देते, 7 साल खुशहाली के, 7 साल कहत के, ये नहीं किया। हल भी बता दिया, कहा 7 साल तुम पर बड़ी खुशहाली रहेगी, उसमें जो फसल उगाओगे बहुत आएगी, सारी फसल यूज मत करना, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, बाकी कोशों में महफूज कर लेना। और उसके बाद फिर 7 साल आएंगे तुम पर जो सख्त कहत साली के होंगे, उसमें जमा की हुई सारी फसल तुम लोग खा जाओगे, उतनी बचेगी जितनी महफूज रखोगे, तो थोड़ी बचा के रखना अगले बीजों के लिए। सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका आमुन, फिर उसके बाद आएगा एक साल, फीही युगासुन नासु, जिसमें लोग खूब बारिश बरसाए जाएंगे, इनके लोगों पर खूब बारिशें होंगी, वफीही यासिरून, और लोग फलों का रस नचोड़ेंगे। ये 7 साल बाद, 7 साल खुशहाली के, 7 साल कहत साली के, फिर 8वां साल कहत साली के बाद जो आएगा उसमें खूब अल्लाह के फजल से बारिशें होंगी और लोग रस निकाल निकाल कर पिएंगे। आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना भी निकाह के टाइम में आज ही याद आया है ना, हम तो ताने दे दे के मार। हजरत यूसुफ का कितना बड़ा एहसान भी था उस वक्त, मगर हजरत यूसुफ ने एक बार भी नहीं कहा भाई जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, तो हम कुछ भी नहीं, हम तो किसी को स्पेयर ही नहीं करते। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा मैं कि तुम्हारे काम आऊं, जिस कौम ने बेवजह उन्हें कैद में डाला हुआ था उसको हल बता दे, तो बस अल्लाह के बंदे ऐसे होते। वकाल मलिक तूनी बिही, अब जो जाकर बताया उसने जवाब, तो बादशाह की तो आंखें खुल गई, वो कहने लगा जाओ यूसुफ को लेकर आओ। अच्छा, यूसुफ को बादशाह पहचानते थे, कैसे पहचानते थे? बादशाह सलामत जो थे वो अजीज मिस्र के साथ दरबार में आते जाते थे ना, अजीज मिस्र ने बताया था कि जी मैंने खरीदा है, गुलाम है मेरा, पर मैंने बेटा बना लिया, और मैंने आपको बताया कि फाइनेंस की तालीम दिलाई, और वो दरबारियों के साथ आते जाते थे, और जाहिर बात है कि किसी ना किसी बात पर बोलना, राय देनी, तो लोग जानते थे कि यूसुफ तो बड़े अक्लमंद है और उनका अखलाक तो नजर आता था, तो लिहाजा यूसुफ नजरों में थे और फिर हसीन भी थे, ये भी एक उनकी क्वालिटी थी, अल्लाह ने दी थी। तो यूसुफ ऐसे आदमी नहीं थे कि कोई उनको भूल जाए, लेकिन वो इल्जामी ऐसा लगा कि बात आई गई होगी, तो लिहाजा बादशाह ने कहा मेरे पास लेकर आओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब आया पैगाम लाने वाला, यानी कि खुशी खुशी आया होगा ना रिहाई का परवाना लेकर, और यूसुफ तकरीबन 10 साल से कैद में थे। कालर जीला रब्बी का, यूसुफ ने कहा वापस जाओ अपने बादशाह के पास। देखिए हौसला कितना है ना यूसुफ का, बात कुछ भी हो सकती थी नतीजे में, मगर वो माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं अपने बादशाह के पास वापस जाओ। फस्अलहु मा बालिन निस्वतिल्लती, जरा उनसे पूछो, पता करे औरतों का मामला क्या है, कत्तु आना ऐदियहुन्ना, जिन्होंने हाथ काट लिए। हजरत यूसुफ ने कहा जाए पहले तहकीक करें, औरतें जो मैं जिनके पीछे पड़े होने के इल्जाम है मुझ पर, जरा वेरिफिकेशन तो करें, इल्जाम क्या है मुझ पर, मेरा जुर्म क्या था।
इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उनकी चालों से खूब वाकिफ है। काला मा खतबुकुन्ना इज़ रबतुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही। अब अभी तक तो कोई केस चला नहीं था, अब 10-11 साल बाद वो केस रीओपन हुआ, सारी औरतें बुलाई गई, सारी वजीरों वजूर की बीवियां हाजिर की गई। बादशाह ने कहा बताओ यूसुफ के साथ तुम्हारा क्या मामला हुआ जब तुमने यूसुफ को फंसाना चाहा। अच्छा, इसका मतलब है बादशाह ने पहले मुलाजमों से पूछा, क्योंकि बादशाह का अंदाज बता रहे ना, जब तुम लोगों ने यूसुफ को फंसाना चाहा तो वो इधर उधर से सारी मुलाजमों से इंफॉर्मेशन ले ली थी कि ये यूसुफ के पीछे पड़ी हुई थी। अब बादशाह ने अल्लाह के फजल से डायरेक्ट सवाल किया सबको बुलाकर। कुलना हाशा लिल्लाही, कहने लगी हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह जैसे हम कहते हैं अल्लाह की कसम, मा अलिमना अलैहि मिन सूइन, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। सबकी गवाही आ गई। अब सब की गवाही के बाद अब अजीज मिस्र की बीवी पकड़ी गई, क्योंकि मेन केस तो ये था ना कि उसने अजीज मिस्र की बीवी को रेप करने की कोशिश की है। कालत इमरातुल अजीज आना हससुल हक। अब बादशाह ने पूछा अब तुम बताओ बीबी, इल्जाम तो तुम्हारा रेप करने का है ना। वो कहने लगी अब मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगी, हससुल हक, हक जाहिर हो गया। अना रावत्तुहु अन नफ्सिही, मैंने यूसुफ को अपनी तरफ माइल किया था। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, यूसुफ सच्चा है। ज़ालिका लियालमा अन्नी लम अखुनहु बिल गैब। अच्छा, ये यहां तक बात हो गई, केस का फैसला हो गया। बादशाह ने अब सबको खड़ा करके झाड़ भी पिलाई, डेफिनेटली होगी कि ये क्या तमाशा था तुम लोगों का। फिर उन्होंने कि बादशाह सलामत हम क्या करते। अब एक आध होता वजीर तो सजा भी देते, अब सारा टोला का टोला शामिल था, तो लानत मलामत करके बात खत्म कर दी बादशाह ने। और अब कहा जाओ यूसुफ को लेकर आओ, उससे कहो कि मुकदमे का फैसला हो चुका। अब जब लेने के लिए आए, अब यूसुफ कह रहे ज़ालिका लियालमा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि लोग जान लें, अन्नी लम अकुनहु बिल गैबी, मैं किसी की गैर मौजूदगी में खयानत करने वाला नहीं हूँ। यानी कि उनके बारे में दिलों में कहीं ये वसवसा होता ना कि जिस बंदे ने उसे अडॉप्ट किया पाला, उसकी बीवी के साथ उससे रेप करने की कोशिश की, तो कैसे कोई ट्रस्ट करे। समझ रहे हैं? तो हजरत यूसुफ ने कहा मैं किसी को रुस्वा नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं खाइन आदमी नहीं हूँ, कि मेरा आका मौजूद ना हो तो मैं उसके घर वालों के साथ बददियानती करूं, मैं ऐसा इंसान नहीं। वहान अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अल्लाह खाइनों को कभी हिदायत नहीं देता। इन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था, मैं किसी का पर्दा नहीं खोलना चाहता था, मैं ये नहीं दिखाना चाहता था कि शरीफ जादियां जो है इनके किरदार कैसे हैं, ना ही मैं ये दिखाना चाहता था कि वजीर मुशीर जो है ये इतने करप्ट है कि मिलकर इन्होंने मुझे फंसा दिया। मैं सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता था कि मैं बददियानत और खाइन आदमी नहीं। समझ गए? तो इंशाअल्लाह कल इसी किस्से को लेकर चलेंगे। और बेशक ये तो है ही हसन कसस, ये बस पढ़े और मजा आ रहा है सुनने में। बेशक बेशक अल्लाह के प्यारे का किस्सा है, मजा तो आएगा। तो इंशाअल्लाह जी कल आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हम पर फजल करे और हमें तौफीक दे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।